عید الاضحیٰ کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو عمل سب سے محبوب ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، غسل کرنا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا، عیدگاہ کی طرف تکبیرات پڑھتے ہوئے، بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے ہوئے جانا، اور واپسی پہ گھر آ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا 2 نفل پڑھنا، اور اس کے بعد اپنے ہاتھ سے اپنے جانور کو ذبح کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عید الاضحیٰ کے دن اس سے اچھا عمل اللہ کو اور کوئی لگتا ہی نہیں، اور ان اعمال کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوش ہونا اور خوش ہو کے انسانوں کے گناہوں کو معاف کرنا، ان کی غلطیوں کو، ان کی خطاؤں کو، ان کی لغزشوں کو درگزر کرنا اور جہنم سے لوگوں کو بری کرنا۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ وہ اعمال ہیں جن کے کرنے کا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا۔ ان کی حقیقت کو سمجھنا، ہمارا رب چاہتا کیا ہے کہ جس طرح بیت اللہ میں حاجیوں نے ایک طرح کا لباس پہن کے ان کی زبان پہ صرف ایک طرح کے کلمات، اور ان کے کلمات کیا ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ انہوں نے جس طرح سے اپنے بالوں کو، اپنے ناخنوں کو محفوظ کرنا ہے، ہمیں بھی حکم دیا تم بھی یہاں تکبیرات پڑھو، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی تکبیرات کو بلند کرو، اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ ہمارا رب ہماری بخشش کرنا چاہتا ہے، ہمیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اور قربانی کا اصل مقصد اللہ کی قربت ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے۔ اور اس کی مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا دی کہ دیکھو میرے بندے ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کس طرح سے پورا کیا۔ ہم نے ان کو خواب دکھایا، اور کیسا خواب دکھایا کہ وہ اپنے ہاتھ سے اپنے لخت جگر کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ طریقہ تربیت کا، اصلاح کا، سنوارنے کا، سدھارنے کا، سمجھانے کا، نکھار پیدا کرنے کا، ہمارا رب ہماری تربیت کرنا چاہتا ہے، ہماری اصلاح کرنا چاہتا ہے، ہمیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوشی منانے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ خوشی کیسے منائی جائے گی، خوشی منانے کا انداز کیا ہوگا، تمہارے دلوں کی کیفیت کیا ہوگی، تمہارے معاملات کیسے ہوں گے۔ یہ ایک ایک چیز پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پہ ایک ایک چیز عملی طور پہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کر کے دکھائی۔